حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ نفل پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں۔ کیا معنی کہ اس میں خدائی طاقتیں آ جاتی ہیں، دوست مرید بھی ہوتے ہیں، سلسلوں میں بھی داخل ہوتے ہیں، عبادات کا مزاج نہیں بناتے، کچھ نوافل کا ذہن ضرور بنائیں، رات کو کچھ ٹائم ضرور اللہ اللہ کریں، اپنی زندگی کا اسے معمول بنا لیں۔ اور 3 وظیفے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ سخت مشکل جب آتی تھی نا تو صحابہ پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا، پڑھیے گا حسبنا اللہ و نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کا معنی بڑا خوبصورت ہے، بالکل سادہ سا مختصر سا معنی کرے نا تو اس کا معنی یہ ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ بہترین مددگار ہے، اللہ بہترین کفایت کرنے والا ہے۔ اس وظیفے کو نہیں چھوڑیں اور اس کے معنی سمیت اس کو یاد رکھیں۔ آپ محسوس کریں گے طبیعت طاقتور ہو گئی ہے، روح طاقتور ہوگی، اس کو بھولنا نہیں۔ اور دوسرا آپ سے عرض کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت چونکہ ہم سلسلہ طریقت میں فاضل بریلوی سے وابستہ ہیں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں سارے ماشاءاللہ انہی سے وابستہ ہیں، اعلیٰ حضرت نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو سب کو آتا ہے نا ماشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 99 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں 99 بیماریوں سے شفا دے گا، اور اس میں سب سے چھوٹی بیماری ٹینشن کی بیماری ہے، سب سے چھوٹی بیماری غم کی بیماری ہے، چھوٹی، باقی بڑی بڑی ہوں گی۔ اس وظیفے کو نہیں آپ نے چھوڑنا اور یہ پابندی کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور تیسرا وظیفہ ہے درود پاک۔ یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو پتہ ہوتا کیا ہے، ایک بار پڑھو تو 10 رحمتیں، 2 بار پڑھو تو 3 بار پڑھو تو 4 دفعہ پڑھو تو پھر تو چاروں جانب رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ درود پاک کو کبھی نہ چھوڑو اپنی زندگی میں۔ آج آپ اپنے آپ سے عہد کریں کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ درود پاک پڑھے بغیر ہمیں نیند آ جائے، یہ ذہن بنا۔ یہ 2 وظیفے اور تیسرا درود پاک۔ چوتھی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ رمضان شریف آ گیا ہے۔ رمضان شریف کا قرآن پاک سے اس لیے گہرا تعلق ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس ماہ مقدس میں قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کی دلچسپی پیدا کریں کہ جن کا ناظرہ ٹھیک نہیں ہے وہ قرآن مجید ناظرہ ٹھیک کریں، اور جن کا ناظرہ درست ہے وہ کنز الایمان لے لیں، خزائن العرفان تفسیر لے لیں، اور ایک رکوع کم از کم صبح میں، ایک شام میں، اور پورا پارا پڑھے، پھر تو لطف نصیب ہو جائے گا۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے خراباد کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ بڑی تمنا تھی کہ بڑی جگہ حاصل کریں گے اور بڑا اہتمام کر سکیں گے، لیکن انسان اپنے رب کے فضل کو نہ شمار کر سکتا ہے، نہ گن سکتا ہے، نہ تول سکتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میرے عزیزوں، میں اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، وضو کے ساتھ آئے ہیں۔ زندگی ہم سے پہلے بھی بڑے لوگوں کی گزر گئی اور پھر وقت سمٹ گیا اور وہ قبروں میں چلے گئے۔ ہم بھی کتاب میں موجود ہیں، کئی لوگوں کا نمبر لگ گیا ہے، کسی وقت بھی کسی کی بھی باری آ جائے گی۔ چند ایک ضروری چیزیں ہیں، ان کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سنبھالیں
سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عمل زندگی کا حسن ہے، نیکی، پرہیزگاری، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، اخلاق، لیکن جو نجات کا دار و مدار ہے وہ عمل پر نہیں، وہ عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدوں میں خرابی آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، رسول پاک علیہ السلام کے کمالات کے بارے میں، حضور علیہ السلام کی طیب و طاہر آل پاک کے بارے میں، یا حضور کے جمیع صحابہ کے بارے میں کسی کے عقیدے میں کمی آ گئی، میرے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ہمیشہ اپنا عقیدہ اعلیٰ رکھنا، ستھرا رکھنا، اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کے رکھنا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کبھی کسی شخص کی کمزور بات کے پیچھے نہ چلنا۔ اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین نبی کا غلام بنایا ہے۔ اللہ نے محبوب پاک علیہ السلام کو عظمتوں، شانوں، بلندیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ کبھی کسی ایسے بحث کا حصہ نہ بننا جو حضور کے کمال کو تولے، یا نبی پاک کے علم کو تولے، یا حضور کے فضائل کو تولے، یا نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کو تولے۔ کبھی اس بات کے قائل نہ ہونا، یہ نظریہ لے کے ہم نے قبر میں جانا ہے کہ بلغ العلا بے کمال کشفت دجا بے جمال حسنت جمیع خصال صلو علیہ وآلہ۔ حضور کی عظمتوں کے قائل رہنا، اور ہمیشہ قائل رہنا، اور جم کے قائل رہنا۔ کبھی کسی کمزور بات کا سہارا، لوگ بڑی کہانیاں سناتے ہیں، بڑی باتیں بتاتے ہیں، کبھی اس چکر میں نہ پڑنا۔ نبی پاک کی جتنی نسبتیں ہیں نا، ان سب کا احترام کرنا۔ ہمارے بزرگ نا جس گدھے مبارک پر محبوب سوار ہوتے نا اسے گدھا نہیں کہتے، ہمارے بزرگ اسے کہتے ہیں دراز گوش شریف۔ دراز گوش فارسی میں لمبے کانوں والے کو کہتے چونکہ اس گدھے پر حضور سوار ہوئے ہیں، اب اس کو دراز گوش شریف کہنا ہے۔ کہتے کبھی کو مٹی تھوڑی محبوب کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے قریب آئے تو یہ نہیں کہنا قدموں کو مٹی لگ گئی، کہنا کچھ مٹی حضور کے قدم چومنے لگی، مٹی حضور کے قدم چومنے لگی۔ کبھی بات کرنا ہوتی تو کہتے کہ بیماری آئی تھی محبوب پاک سے فیض لینے کے لیے، تو بہت